آیت شروع ہوتی ہے، وہاں سے نفس مطمئنہ سے ولایت شروع ہوتی ہے. یاد رکھنا، نفس امارہ کفار اور فاسقین کا نفس ہے. نفس لوامہ علماء عاملین کا نفس ہے. پھر نفس ملہمہ جس میں الہام ہوتا ہے، یہ پھر صالحین کا نفس ہے. اور تب جا کے جب نفس مطمئنہ چوتھے درجے میں داخل ہوتا ہے، یہاں سے ولایت شروع ہوتی ہے. یہ اولیاء کا نفس ہے. وہاں نیکی، تقوی، زہد، ورع، اللہ سے تعلق، استقرار پکڑ جاتا ہے. پھر اس کے پاؤں میں لغزش نہیں آتی. پھر جکڑ چلے، ہوائیں چلے، طوفان چلے، جو کچھ ہو، نفس مطمئنہ وہ جم جاتا ہے مولا کے تعلق میں. ہر شے ٹوٹ کے گر سکتی ہے، بس صاحب نفس مطمئنہ کا تعلق نہیں ٹوٹتا. سے نفس مطمئنہ کا تعلق نہیں ٹوٹتا. اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ ریاضت کر کے، ارے اللہ سے کٹے ہوئے لوگوں کبھی اس سے جڑ کے دیکھو، پتا چلے کہ جڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے. اور مولا سے دور ہو جانے والے لوگوں، میری آرزو ہے میں مشائخ کی اولاد، میں یہ سبق، یہ درس لے کے آیا ہوں. کسی نے لکھا ہے کہ کارخانہ ولایت چلا کر ولی کیسے بنتا ہے سبق سکھا دیں. میں تو گناہگار بندہ ہوں، میں تو اولیاء کے قدموں کی خاک بھی ابھی بننے کے قابل نہیں ہوا، مگر سبق بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں غفلت کو توڑ دو، غفلت کا لبادہ اتار کے پھینک دو. راتوں کے اندھیروں میں جاگنا سیکھو، مصلے سے دوستی بناؤ. ارے علماء، مصلے سے دوستی قائم کرو. رات کے اندھیرے میں جاگو، بستر سے کٹو، مولا کو پکارو. جو شخص مولا سے لو لگا کر رات کے اندھیرے میں اسے کہتا ہے میرے مولا، وہ جواب دیتا ہے میرے بندے. اس طرح تعلق جڑتا ہے. مناجات، آپ رات کو مناجات کریں. آپ رات کو، وہ لوگ جن کی درگاہیں ہیں، جن کے مزار ہیں، جن کے خانوادے ہیں، جن کے ناموں پر ہم پلتے ہیں، وہ راتوں کو مناجات کرتے تھے. کیا راتوں کو، میں ایک جملہ بولنے والا ہوں، ذرا اس میں اپنے ذوق کو ڈالیں. وہ راتوں کو اٹھ کے مناجات کرتے تھے، یعنی اس سے بات کرتے تھے، مناجات کرتے تھے. اور جو لوگ رات کو اس سے مناجات کرتے تھے، رب ان سے ملاقات کرتا تھا، ان سے ملاقات کرتا تھا. سو ہائے ہائے ہائے، وہ مناجاتیں نہ رہیں، وہ راتیں نہ رہیں. کیا وہ راتیں نہ رہیں، سو وہ مناجاتیں نہ رہیں. مناجاتیں نہ رہیں تو وہ ملاقاتیں نہ رہیں. وہ سب باتیں چلی گئیں، ہم باتوں میں رہ گئے، الزام تراشیوں میں رہ گئے، برا بھلا کہنے میں رہ گئے. من ایک دنیا ہے، ارے ہم صحرا بن گئے ہیں، چشمے سوکھ گئے ہیں. چشمے کھلتے ہیں پھر مولا کے ذکر سے. ضرب لگائیں ذکر کی، لو لگائیں قلب کی اللہ سے. ریاضت کریں، روزے رکھیں، تہجد پڑھیں، عشق کے چراغ روشن کریں، عشق کے، اور نفس کو، دل کو حرص سے پاک کریں. دنیا کا حرص لعنت بھیجیں. دنیا کا حرص، پیسے کا حرص کاٹتے جائیں، جڑ کاٹتے جائیں. تکبر کا حرص، بڑائی کا حرص، ناموری کا حرص، شہرت کا حرص، مالداری کا حرص، یہ سارے حرص دشمن ہیں، ناگ ہیں، سانپ ہیں، ہمیں کھا گئے. یہ سارے حرصوں کی جڑ کاٹیں. جب جڑ کٹے گی دل صاف ہوگا. دل جب صاف ہوگا، ادھر سے کٹے گا تب ادھر جڑے گا. میرا کلمہ یاد رکھ لیں، جب تک یہ پست دنیا ہے، یہ ذلت کی دنیا ہے، یہ کمینی دنیا ہے، یہ گھٹیا دنیا ہے. آپ پوچھیں کیوں؟ دنیا نام ہی کمینے پن کا ہے. دنیا گھٹیا، دنیا کا معنی کیا ہے؟
دنی سے ہے. کیا معنی ہے دنیا کا؟ گھٹیا. اور اس کے مقابلے میں ہے الیا. اس دنیا کے حرص سے جب تک جڑے رہیں گے ادھر سے کٹے رہیں گے. کوئی کسی کا بیٹا ہو، بیٹا ہونا کام نہیں آئے گا. یہ ہے تصوف، یہ ہے زہد، یہ ہے تصوف. میرے آقا نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کو سنا کر دراصل امت کو سنا دیا تھا کہ میرے پر تکیہ نہ کرنا کہ مصطفیٰ کی بیٹی ہوں، اپنی محنت کرنا کام آئے گی. اولیاء محنت کرتے تھے. حضور خواجہ اجمیر نے کبھی میں سید ہوں ناز نہیں کیا. داتا گنج بخش نے میں سید ہوں ناز نہیں کیا. سرکار غوث العظم میں سید ہوں ناز نہیں کیا. اولیاء ناز نہیں کرتے تھے، تواضع کرتے تھے، انکساری کرتے تھے. اور سب کچھ ہو کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی مرید ہوتا اور ان کی مجلس میں آتا تو آپ ان سے وعدہ لیتے، کہتے اپنے مریدوں کو کہتے اور اپنے شاگردوں کو اور اہل مجلس کو کہتے کہ وعدہ کرو اگر تم بخشے گئے اور میں نہ بخشا جا سکا تو میری بخشش کی شفاعت کر دینا. اور اگر میں بخشا گیا تم رہ گئے تو میں اللہ کو درخواست کر دوں گا. تو یہ مریدوں سے عرض کرتے، یہ تھا تصوف، یہ تھا تصوف. حضرت شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام جعفر صادق کی بارگاہ میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہاں آ کر کہ آپ کے ہاں اللہ والوں کا کیا حال ہے. فتوت کے معنی میں فتوت، آپ کے ہاں اللہ والوں کا حال کیا ہے بلخ میں. وہ عرض کرتے ہیں حضور ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں. میری نصیحت یہ ہے اے مشائخ اور اے علماء اس طرز کی زندگی گزاریں، سب کچھ آپ کے قدموں میں آ جائے گا. یہ دنیا سائے کی طرح ہے، یہ دنیا بولیے سائے کی طرح ہے. سورج جب ڈھل جائے، خواہ اگلا وقت ہو زوال سے پہلے کا اور خواہ زوال کے بعد کا، تو سایہ ہوتا ہے نا. اگر آپ اس سائے کے پیچھے چلے کہ سائے کو پکڑیں تو سایہ کبھی ہاتھ نہیں آتا. سایہ آگے چلتا ہے، آپ پیچھے چلتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا، سایہ آگے چلتا ہے، آپ پیچھے چلتے ہیں. تو دنیا کے پیچھے اگر اللہ والا چلے تو اس کے کام نہیں آتی. اور پھر اللہ والے کیا کرتے ہیں کہ وہ بجائے سائے کے پیچھے چلنے کے، اب میں دوسری بات بتاتا ہوں، اب سائے کی طرف سے رخ موڑ لیں. ادھر سایہ تھا نا، ادھر منہ کرنے کی بجائے پشت کر لیں سائے کی طرف، ادھر چل پڑے تو سایہ رہ جائے گا یا آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا. بس اگر دنیا کی طرف چلیں دنیا آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گی، اور دنیا سے رخ موڑ کر پشت کر کے دنیا سے چل پڑے دنیا آپ کے قدموں میں پیچھے پیچھے چلے گی. جن اولیاء اللہ کے ہم نام لیوا ہیں، جن اولیاء اللہ کے ہم نام لیوا ہیں، وہ دنیا کے پیچھے کبھی نہیں چلے تھے. دنیا ان کے پیچھے چلتی تھی. بس لوگوں اچھا آپ دنیا کی طرف پش کر لیں تو آپ کدھر چلیں؟ آپ مولا کی طرف چلیں. ہائے ہائے، آپ مولا کی طرف چلیں. اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز پانی، ایک ہاتھ میں پانی ہے ایک ہاتھ میں آگ ہے، اور فرماتی ہیں کہ میرا جی کرتا ہے جو لوگ دوزخ کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں میں دوزخ پہ پانی گرا کے جلا دوں، اور جو لوگ جنت کے لالچ میں مولا کی عبادت کرتے ہیں میں اسے آگ سے جلا دوں، تاکہ لالچ دونوں قسم کے ختم ہو جائیں. جو عبادت کرے یار کی محبت میں کرے. میں ایک جملہ بولوں گا، اگر تو یاری کا علم نہیں ہے تو جدا بات ہے، اگر یاری کرنی ہے تو یاری میں دنیا داری نہیں ہوتی. ہائے ہائے، جہاں یار ہوتا ہے وہاں بپار نہیں ہوتا، جہاں یار ہوتا ہے وہاں بیوپار، جہاں یار ہوتا ہے وہاں کاروبار نہیں ہوتا. اولیاء اللہ یار والے ہوتے ہیں، کاروبار والے نہیں ہوتے.
ان کو پاؤں کے نیچے روند دیں، سب عزتیں آپ کے پیچھے آئیں گی، مال آئے گا، ضروریات آئیں گی، چل کر آئے گا۔ بس میرا تو ایک سبق ہے آج۔ خیال تو شروع میں یہ تھا کہ آپ باتیں پوچھیں گے میں جواب دوں گا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ ایسے ہی میں نے کہا ابتدائی چند باتیں کہہ دوں، لیکن پھر یہ کہ ایک طبیعت ایک طرف رواں ہو گئی، چل پڑی، تو اب وہ آپ کی باتیں رہ گئی، مگر ساری آ گئی، اس میں ساری آ گئی نا، اب حاجت تو نہیں رہ گئی، بس اس درس میں ساری باتیں آ گئیں، سارا آ گیا جو آ گیا اس میں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، میں پوری زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو پڑھا جو کیا، جو پڑھا جو کیا۔ پہلا قدم صفائے قلب کا، پہلا قدم ولایت کا، وہ قلب و باطن کا ہر حرص سے پاک کرنا ہے، ہر حرص سے پاک، ہر غیظ سے پاک، ہر تکبر سے پاک، ہر رعونت سے پاک، ہر خباثت سے پاک، ہر لالچ سے پاک، ہر طلب سے پاک، ہر غرض سے پاک، ہر خواہش سے پاک، ہر شے نکال دیں دل سے، اور دل خلوت گاہ بن جائے، دل خلوت گاہ بن جائے۔ جب دل اکیلا رہ جاتا ہے اور ہر شے دنیا